اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میرا آج کا موضوع بھی انتہائی اہم ہے۔ پاکستان پہ 3 اطراف سے زبردست قسم کا حملہ اور جوابی کارروائی میں پاکستانی افواج نے اللہ کی مدد کے ساتھ نہ صرف ان کو مار بگایا بلکہ ان کی اکلوتی امپورٹ ایکسپورٹ کی جو بندرگاہ تھی، جو راستہ تھا، اکلوتا راستہ تجارت کا، اس پہ قبضہ کر لیا اور اس پہ 22 چوکیاں تھیں، 22 کی 22 پہ پاکستان نے قبضہ کر لیا۔ ان افغانیوں نے سمجھا ہوا تھا کہ شاید ہم نے سپر پاور امریکہ اور روس کو شکست دی ہے تو یہ بھی انہی کی طرح، یہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے پھر۔ اچھا وہ مردود دیکھیں، اب میں کیا کہوں، بس اتنا ہی کہوں گا کہ وہ کوکینی چرسی کا چمچہ ہے جو کے پی کے کا وزیر اطلاعات، وہ وارننگ دے رہا ہے افواج پاکستان کو کہ روس کا اور امریکہ کا حشر دیکھ لو اور باز آ جاؤ۔ تو پتر یہ تو اب باز آ جا، یہ نہ امریکہ ہے نہ روس ہے، یہ حافظ ہے۔ اور کون سا حافظ ہے؟ علی کا شعر ہے، فاطمہ کی اولاد ہے، شاہ شمس تبریز کی نسل ہے، اور یہ وہ حافظ ہے جو نبی پاک کی اولاد ہے۔ جب نبی پاک کی اولاد کمانڈ کر رہی ہو تو شکست کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جہاں پہ 313 شکست دے سکتے تھے اتنے بڑے جتھے کو، یہ بھی شکست دے دے۔ اور دیکھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے، یوں تھوڑو کھولو آنکھیں، سوچو ذرا کہ یہ کون سی جماعت ہے جو کہ اپنی فوج کی مخالفت کر رہی ہے، اور اب آ جائیں کہ ان کی وہ نہ صرف بھاگ گئے ہیں چھوڑ کے، یقین مانیے میں الفن کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ لاشیں آج 4 دن ہو گئے ہیں، لاشیں اٹھانے بھی کوئی نہیں آیا ہے۔ اتنی انہیں ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ آ کے اپنے فوجیوں کی لاشیں اٹھا کے لے جائیں، نہیں آ رہے ہیں، وہی پہ ان کو چیل کوے کھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی مدد حاصل ہے حافظ کو، سید کو، سچے اور کھرے سید کو، علی کی اولاد کو، فاطمہ کی اولاد کو، نبی پاک کی اولاد کو۔ یہ اعزاز اللہ پاک نے دیا ہے، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ اور اب دیکھیں ان کی نہ صرف اکلوتی تجارت کی جو تجارتی راستہ تھا وہ چھن گیا ہے، 22 چوکیاں بھی گئی ہاتھ سے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے رابطہ کیا چین کے ساتھ، چین نے صاف انکار کر دیا۔ اچھا میں پاکستانیوں کو ایک اور بات بتا دوں، یہ کوئی اور نہیں بتائے گا۔ جیسے میں سب سے سینئر صحافی ہوں الحمدللہ اللہ کی مدد کے ساتھ، میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا۔ عارف نظامی صاحب مالک ہوتے تھے نوائے وقت اخبار کے، عارف نظامی صاحب اور ان کے 2 بھائی اور تھے، ان میں سے ایک تھے، دیکھیں جی نام اس وقت ذہن میں نکل گئے ہیں، تو اب نوائے وقت تو رہا نہیں، لیکن یہ سفر جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اب میرا اپنا چینل ہے جس پہ میں کھل کے اظہار خیال کر سکتا ہوں، آپ لوگوں کو حقیقت بتا سکتا ہوں، سچ بتا سکتا ہوں۔ تو یہ سمیع ابراہیم اور یہ جو جتنے بھی آگے چمچے کڑچے ہیں نا ان کے، یہ میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی کا اب تک 70 کروڑ کھا چکے ہیں۔ یہ 20-20 25-25 کروڑ کی ان کی انکم لگی ہوئی ہے، صرف کیا پاکستان کے خلاف بھونکنے کی، فوج کے خلاف بھونکنے کی، عمران کی حمایت میں یوتھڑوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ اور ویوز جو ملتے ہیں وہ الگ ہے، وہ پیسہ الگ سے آتا ہے۔ یہی حال وکیلوں کا ہے، وکیل دیکھ لیں،
100 کروڑ روپیہ کھا چکے ہیں، 100 کروڑ. اور کیا کیا ہے؟ تمام کیس آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں سرے سے کیس لڑنا کس طرح ہے. یہ وہاں پہ جاتے ہیں، ویلاگ بناتے ہیں، اپنے فیسیں وصول کرتے ہیں، 10 20 کے ٹولے بن کے جاتے ہیں. کسی نے 10 کروڑ لیا، کسی نے 5 کروڑ لیا، کسی نے 2 کروڑ لیا، کسی نے جو سب سے نچلے لیول کا وہ بھی 1 کروڑ جیب میں ڈال کے پھر رہا ہوتا ہے. تو ان کے پاس ہے کچھ بھی نہیں، یہ کیس نہیں لڑ سکتے ہیں، یہ اندرونی خانہ ملے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب کیس ہار رہے ہیں. اب علیمہ نے کل آ کے حقیقت بتائی ہے کہ بھائی 100 کروڑ ہمارے وکیل کھا چکے ہیں اور ایک بھی کیس میں عمران کو رہا نہیں کروا سکے. اس کے علاوہ 70 کروڑ صحافی کھا چکے ہیں. یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ کے بندو، یہ پیسہ اسرائیل کا ہے، یہ گولڈ سمتھ کا پیسہ ہے، یہ فنڈنگ ہو رہی ہے اس کے تھرو، یہ شوکت خانم کے تھرو. شوکت خانم اس وقت اڈا بن چکا ہے غلاظت کا، وہاں پہ کسی غریب کا کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے. وہاں پہ اس کا گولڈ سمتھ جو میڈیسن بناتا ہے نا کینسر پہ تجربات کرنے کے لیے، وہ تجربے کیے جا رہے ہیں. عمران نیازی کو ایک مرتبہ ایک صحافی نے سوال کیا تھا کہ آپ کا یہ سالے کی فیکٹریاں ہیں میڈیسن کی، کینسر کی میڈیسن بناتا ہے وہ، اور اس کو تجربہ کرنے کے لیے ایک ہاسپٹل چاہیے تھا جو کہ اس نے نام لگایا شوکت خانم کا. آج خربوں کے مالک ہے، کل تو ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ یہ ماں کا علاج کروا سکے. اس کی ماں علاج نہ ہونے کی وجہ سے کینسر سے مر گئی تھی. آج یہ خربوں کے مالک کیسے بن گئے ہیں؟ نواز شریف پہ اعتراض کرتے ہیں نا وہ چور ہے، وہ شروع سے پہلے دن سے پاکستان بننے سے پہلے کا کروڑ پتی تھا. اور یہ بھی میں آج لوگوں کو، آپ یوتھڑ قوم کو بتا دوں کہ یوتھڑ قوم کا کان کھول کے سن لے کہ یہ جو جے ایف تھنڈر طیاروں کی فیکٹری ہے نا، یہ پوری کی پوری فیکٹری نواز شریف نے اپنی جیب سے لگا کے گورنمنٹ آف پاکستان کو گفٹ کی ہوئی ہے. ابھی تک عمران نیازی نے یا کسی نے ہر چیز پہ یہ کہتے ہیں نا کرپشن ہوئی ہے، کرپشن ہوئی ہے. جے ایف تھنڈر کے جہازوں میں کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کرپشن ہوئی ہے، یا کیوں نہیں کہہ رہے ہیں اس میں بھی کمیشن کھایا گیا ہے؟ کیونکہ وہ پیسہ سارے کے سارا نواز شریف نے اپنی جیب سے دیا تھا اور ابھی تک ذکر نہیں کیا ہے. وہ ہوتا ہے، وہ ہے ملک کا مخلص لیڈر. جس دن نہ رہا نا نواز شریف، پھر تم لوگوں کو اس کی خوبیوں کا پتہ چلے گا. ابھی تم لوگ کھو رہے ہو اس کو، ابھی بھی ٹائم ہے اس کو واپس وزیر اعظم بناؤ، ملک کو ترقی دلاؤ. ہاں شہباز شریف نے بھی بہت اچھے، اور رہنمائی بھی اسی کی تھی نا، دماغ پیچھے اسی کا ہی تھا. دیکھ لیں کرائسس سے نکال لیا نا ملک کو. سٹاک ایکسچینج کہاں پہنچ گیا ہے؟ پورے ایشیا میں نمبر 1 پہ اور پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں نمبر 2 پہ آ گیا ہے. کہاں کریش ہوا تھا عمرانی دور میں؟ اسٹیٹ بینک ہمارے پاس نہیں ہے. جس وقت اسٹیٹ بینک آ جائے گا تو مہنگائی کی شرح دیکھیں، 35% تھی عمران کے دور میں، اب کتنی ہے؟ 25%، 24%. بلکہ ابھی جو تازہ اعداد و شمار آئے ہیں اس میں 18% ہے. شرح سود 23% تھی عمران کے دور میں، جو کہ اب گھٹ کے 12% پہ آ گئی ہے. ابھی انشاءاللہ 11% پہ آ گئی ہے. ابھی انشاءاللہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گی، 8 یا 9% پہ آ جائے گا. اور کہہ رہا ہے میں یہ واپس نہیں لوں گا. میں نے جو اپیل کی ہے کہ ہونڈی کے ذریعے پیسہ بھیجیں، بینکوں کے تھرو نہ بھیجیں. اچھا، وہاں پہ میرا بیٹا دبئی میں الحمدللہ ویزا سیکشن کا انچارج ہے، پہلا پاکستانی ہے جو ویزا سیکشن کا انچارج بھی ہے، اور الحمدللہ عربی بھی اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں. اس کے اوپر صرف وزارت داخلہ ہے، سرکاری گورنمنٹ کا ملازم ہے، گورنمنٹ آف دبئی کا، فیملی سمیت سیٹل ہے وہاں پہ. تو اس نے مجھے بتایا ہے کہ بنگالی جو یہاں سے جاتے ہیں نا، بنگلہ دیش نے دیکھے کیسا قانون بنایا. میری گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل ہے کہ یہاں بھی ایسا ہی قانون بنایا جائے کہ وہاں پہ جب وہ پاسپورٹ رینیو کرانے کے لیے جاتے ہیں یا ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے بھائی
ہاں بھائی رسیدیں دکھاؤ کہ تم نے اب تک کتنا پیسہ بنگلہ دیش بھجوایا ہے اور کون سے بینکوں کے تھرو بھجوایا. وہاں پہ ہنڈی کے ذریعے 1 روپیہ بھی کوئی نہیں بھجواتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ قانون ہے. یہاں پہ قانون ہی نہیں ہے. یہاں پہ بھی اگر قانون بنا دیا جائے، ان کو سہولتیں دی جائیں جیسے وہ بنگال کی گورنمنٹ دے رہی ہے، بنگلہ دیش کی گورنمنٹ دے رہی ہے، یہی سہولتیں ان کو دی جائے. ان کو یہ جو ساتھ وہ لا رہے ہیں موبائل وغیرہ، اس پہ وہ بالکل معاف کر دیا جائے. بقایا بھی اس میں کافی رسیدیں جتنے زیادہ سے زیادہ جس نے سرمایہ بھیجا ہو اس کو زیادہ سے زیادہ اس میں کسٹم میں رعایت دی جائے. تو پھر پاکستانی بھی بھجوائیں گے بینک کے تھرو. کو پاگل تھوڑی ہیں. اچھا، پاکستانیوں نے اس اپیل کو نہ صرف جوتے کی نوک پہ رکھا ہے عمرانڈو کی، بلکہ انہوں نے سرمایہ جو ہے نا پہلے سے ڈبل ٹرپل بھجوایا ہے ملک میں. 3 گنا اضافہ ہوا ہے اس میں. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ افغانستان نے ایک طرف سے حملہ کیا، دوسری طرف سے حملہ کیا عمران نیازی نے ان کی حمایت کر کے، کہ بھائی تیسری طرف سے حملہ کیا اس کا جو یہ میڈیا سیل ہے، اس نے جو کہ عالمی طاقتوں کے کنٹرول میں ہے، وہاں سے ان کو پاکستان مخالف وہ ایک بیانیہ بنا کے اس کو پھیلایا گیا کہ یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ زیادتیاں کر رہے ہیں، انہوں نے کیوں حملہ کیا ان کے اوپر، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تو ان سے تو ہم نے جان چھڑا لی ہوئی تھی. ان کو تو افغانی بھی نہیں رکھتے ہیں، یہ تو سرحد کے پاس وہ بنا کے تو بیٹھے ہوئے ہیں. افغانی صرف ان کو اس لیے کچھ نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ہے، ہمیں نقصان نہ دیں تو پاکستان کے ساتھ جو مرضی کریں. اندرون خانہ اب بھی وہاں پہ امریکہ کے یہ کنٹرول چلتا ہے. ڈالر وہاں پہ اب بھی چلتے ہیں، خفیہ طور پہ ڈالر ان کو مل رہے ہیں. تبھی تو ان کی معیشت اتنی مضبوط ہو گئی ہے، ان کا روپیہ اتنا، کرنسی اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ وہ وہاں پہ وہ جو ہے نا وہ ہنڈی کے ذریعے نہیں بھجواتے، وہ بینکوں کے تھرو بھجواتے ہیں. میری پاکستانیوں سے بھی اپیل ہے کہ بینکوں کے تھرو بھجوائیں. انشاءاللہ اس میں آپ کو اچھا رسپانس ملے گا، اچھا فائدہ ملے گا اور خطرہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا. اور کے پی کے کی گورنمنٹ کا تو یہ حال ہے، وہاں پہ 13 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، نہ وہاں پہ اسپتال رہا ہے، یونیورسٹیاں ساری کی ساری انہوں نے بیچ دی ہیں، پرائیویٹ کر دی ہیں اداروں کو، اونے پونے داموں بیچی ہیں. وہ اب پرائیویٹ لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے تعلیم. نہ کوئی اسپتال بن سکا ہے، نہ اسپتال ہے وہاں پہ، نہ روڈ ہے، نہ انفراسٹرکچر ہے، کوئی چیز، پورا ایک کھنڈر بن چکا ہے صوبہ. وہاں کے لوگوں کے ہے ہی اسی قابل تھے. وہاں کے لوگ، وہاں کے جو رہائشی ہے نا، وہ اسی قابل تھے جو ان کے ساتھ ہوا ہے کہ وہاں نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے، نہ وہاں پہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ پولیو پھیل رہا ہے. اچھا خاصا کنٹرول ہو گیا تھا. وہاں سے لوگ علاج کروانے کے لیے پنجاب آ رہے ہیں. اچھا، میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاؤں. وہاں سے اسی ہفتے کے دوران تقریباً 4000 فیکٹریاں، کارخانے شفٹ ہوئے ہیں پنجاب. وہاں پہ دہشت گردی کا دور چل رہا ہے، وہاں پہ بتہ خوری میں ملوث ہے گورنمنٹ، کے پی کے کی گورنمنٹ بھی اور طالبان بھی. کبھی ان کو بتہ کی پرچی آ جاتی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، کبھی آ جاتی تھی طالبان کی طرف سے. تو وہ تنگ آ کے نا تو اپنی فیکٹریاں کارخانے لے کے پنجاب آ گئے ہیں. 4000 فیکٹری صرف ایک ہفتے، اسی ہفتے کے دوران شفٹ ہوئی ہے پاکستان. اس میں گتے کے کارخانے ہیں، یہ بلب بنانے کے کارخانے ہیں، اور چھوٹی موٹی بہت ساری فیکٹریاں، بڑی فیکٹریاں، چھوٹی فیکٹریاں جتنی بھی تھی نا، وہاں پہ اب کوئی فیکٹری نہیں رہی ہے، وہ سب شفٹ ہو گئی ہے پنجاب. جس صوبے میں امن و امان بہتر ہوگا، ملک سہولتیں دی جائیں گی، وہیں پہ انویسٹر آئیں گے نا. ان کا تو کام ہوتا ہے پیسہ لگانا اور پیسہ بنانا. وہ سہولتیں پنجاب ان کو دے رہا ہے. اب چائنا کے ساتھ پنجاب کے معاہدے ہو رہے ہیں. چائنا کے پی کے ساتھ کیوں نہیں معاہدے کر رہا ہے؟
वहाँ पे वो कुछ करके दिखाते थे, चाइना उनके साथ भी मायदे करता। तो आंखें खोलो पाकिस्तानियों, इस जमात को पहचानो। ये एक दहशतगर्द सियासी जमात नहीं है, ये एक दहशतगर्द टोला है। हकीम सईद ने आज से 40 साल पहले कहा था, डॉक्टर इसरार ने कहा था, ये यहूदियों ने इनको तैयार किया हुआ है, यहूदियों की फंडिंग पे ये चल रहे हैं, आलमी ताकतों के ट्राउट हैं ये, और ये इनका मिशन ही है मुल्क तबाह करना। इससे बचो, अपने मुल्क के वफादार बनो, अपने इदारों के वफादार बनो, अपनी अफवाज के वफादार बनो। और आखिर में मेरी एक ही अपील है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को आल पे पुश कर दें, और ग्रुपों में वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें, वीडियोस को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, और ग्रुपों में शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।